ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आज एक और नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज के जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं ये किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। इनसे गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपको बताता चलूं कि आज की मेहमान शख्सियत बाबर अली खान साहब, साबिक़ सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आज़ाद जम्मू कश्मीर और रियासत के मुमताज़ कानूनदान हैं। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, इनके बारे में जानेंगे कि जो कानून की दुनिया है उसमें इन्होंने ज़िंदगी के इस मुख्तसर से अरसे में कैसे एक मुकाम बनाया, शोबे के अंदर आज तक किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम, वेलकम कहूँगा। पहला सवाल ये करूँगा, आप जब वकालत में आए उससे पहले आपके वालिद मोहतरम चूँकि रियासत के अंदर एक बड़ा वकालत में भी उनका नाम था, सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, जब आप आए उनके नाम की वजह से आसानियाँ तो मिली होंगी जब इस शोबे के अंदर आए, या उनसे मुतासर होकर आए? ज़रा इस पे शार्ट सा बताइए। बहुत शुक्रिया जी बिलाल साहब। अच्छा, वकालत जो मेरी तालीम है उसमें इदारों में दाखिल होने में तो वालिद साहब का किरदार है। तो चॉइस वालिद साहब ने ओपन दिया है कि अपनी मर्ज़ी से मुझे भी बाकी भाइयों को जी कि जो आपकी मर्ज़ी की चॉइस की एजुकेशन है वो लें, जो आप खुद आगे करना चाहते हैं। बल्कि जिस वक्त मैंने FSC की तो मुख्तलिफ उस वक्त बड़ा रवाज था, टेस्ट की तैयारी के लिए एंट्री टेस्ट होते थे, तैयारी के लिए पिंडी अकेडमी शडमी के काफ़ी सारी यूनिवर्सिटियों में टेस्ट दिए, एडमिशन भी हो गए। तो जब कॉल लेटर आए तो वालिद साहब ने पूछा भाई तुम्हारा प्रोग्राम क्या है, करना क्या चाहते हैं? तो मैंने उन्हें बताया जी कि मैं लॉ करना चाहता हूँ। मैं ये उस वक्त कंप्यूटर का 2001-2 में बड़ा था, कंप्यूटर साइंस है इसमें जी हाँ। तो बैचलर्स करें, आगे कंप्यूटर का दौर आ रहा है। तो फिर वालिद साहब ने कहा जी कि अगर तुम करना चाहते हो, लॉ करना चाहते हो, तो फिर BCSC कंप्यूटर से वाली डिग्री ना करो, फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन करो और फिर लॉ करो। तो उसके बाद मैं गया गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन की और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ करके तो इस प्रोफेशन में फिर आई। वकालत दुनिया के सबसे मुश्किल प्रोफेशन है, प्रोफेशनों में शामिल है। तो वालिद साहब एक जो फ़ायदा एक था कि तारफ़ मौजूद था मेरा। जिस वक्त मैंने वकालत शुरू की वालिद साहब भी वकालत करते थे, उनके साथ कुछ अर्सा वकालत करने का मौका मिला। दफ्तर वालिद साहब का मौजूद, सबसे बड़ी बात कि बड़ी लाइब्रेरी वालिद साहब की मौजूद थी। तो तारफ़ मेरा मौजूद था, ज़रूरत नहीं थी कि मैं कौन। वकालत में सबसे जो मुश्किल काम है वो अपना तारफ़ है लोगों को कराना, कि आप लोगों को बताएं कि मैं वकील हूँ। तो उसमें मुझे मुश्किलात में वो आसानी थी। तो अदरवाइज़ वकालत करते हुए तो जी जो मुश्किलात हैं प्रोफेशन के अंदर, वो जो बिल्कुल नया आदमी है जिसका पहले से कोई बंदा मौजूद नहीं है, उसको ज़्यादा मुश्किलात का सामना पड़ा, मुझे निस्बतन कम मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो एजुकेशन कहाँ से हासिल की, इस पर बताइए। एजुकेशन जो शुरू में हम गाँव में थे, 6ठी तक हम गवर्नमेंट जो हाई स्कूल जट्टी डेरी है वहाँ से 6ठी तक वहाँ से पढ़े। फिर 1 साल पायलट स्कूल जो मीरपुर 1 नंबर है, चौधरी लतीफ़ साहब हेड मास्टर से उस वक्त, वहाँ पे पढ़ा। उसके बाद कश्मीर मॉडल कॉलेज में 5 साल FSC वहाँ से की, कश्मीर मॉडल जो यूसुफ साहब का जो कॉलेज है उससे। तो उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज में गए, फिर लॉ किया, फिर वकालत के दौरान LLM की डिग्री भी की, वो जो फेडरल यूनिवर्सिटी है उससे।
تو کیا سمجھتے ہیں یہ پروفیشن جو آپ نے اس میں چوز کیا، بڑے ہائی پروفائل کیسز کو بھی آپ نے ڈیل کیا، ابھی تک کر رہے ہیں، کوئی کیس ایسا جو مشکل جس میں درپیش آئی ہو اور فیل کیا ہو کہ مشکل ہے، یہ بڑا کیس ہے، شاید مجھ سے کورٹ میں جا کے اس کو اس طرح سے اس کے کیس پہ میں بحث نہیں کر سکوں گا، یا اس پہ تیاری مشکل لگی، کوئی ایسا واقعہ؟ وکالت کے دوران مشکل کیس بھی آتے ہیں بندے کے پاس، آسان کیس بھی آتے ہیں۔ یہ کبھی محسوس نہیں ہوا کہ کسی کیس میں یہ میں عدالت میں نہیں کر سکوں گا، جو کیس لیا اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق جتنی ایک مشقت اور محنت سے تیاری کر کے کر سکتے تھے وہ کیے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی کیس لے لیا ہو یا وکیل ہو گیا ہو تو یہ سمجھوں کہ نہیں میں اس کیس میں پراپرلی پریزنٹ نہیں کر سکوں گا یا بات نہیں کر سکوں گا۔ تو یہ ویسے بھی جو آپ کے پروفیشنل ایتھکس ہیں ان کے خلاف ہے بات کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں یہ کیس نہیں کر سکتا ہوں، آپ وہ کیس لے کے کرنا۔ نہیں تو کچھ چیزوں میں جب وکالت کا آغاز کیا، والد محترم کے چیمبر میں بیٹھتے تھے ان کے ساتھ ان سے سیکھنے کے لیے چیزیں تو ڈیفینیٹلی ان کا تو ایکسپوئر ان کے پاس بڑا تھا آلریڈی، انہی کی لائبریری سے چیزیں آپ نے بقول آپ کے خاصی چیزیں آپ کو ملی، ان سے تو مشاورت ہوتی ہوگی اس وقت کے جب پریکٹس کا آغاز تھا؟ جو شروع میں ایک میری عادت ڈیولپ ہوئی وہ ریگولر شام کو دفتر میں بیٹھنے والی، وہ میری والد صاحب سے ڈیولپ ہوئی۔ وہ شام کو ریگولرلی آفس بیٹھتے تھے 3 4 5 گھنٹے، تو 6 بجے بیٹھ جاتے تھے، 10 بھی 11 بھی 12 بھی بجتے تھے اس میں۔ تو وہ جو 5 6 مہینے شروع کیے تھے اس کے بعد والد صاحب ایلیویٹ ہو گئے، وہ ان میں میری ڈیولپ ہوئی، وہ آج تک اسی طرح موجود ہے دفتر میں بیٹھنے والی۔ وہیں سے عادت پڑی مجھے جو کام کرنے کی، پڑھائی کرنے کی، لکھنے کی عادت ہے، جو کیونکہ وہ والد صاحب سے ساتھ جو 5 6 مہینے کام میں نے کیا وہاں سے سیکھی، وہیں سے ہے یہ عادت ہے۔ جو تو وکالت میں تو آپ نے ساری زندگی پڑھائی کرنی ہے، جتنا عرصہ آپ وکالت کر رہے ہیں روز نئی بات آتی ہے۔ کوئی بندہ کہ وہ وکالت میں اتنا آگے چلا گیا اس کو مزید پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات ممکن ہی نہیں۔ کتنے کیسز آپ کے پاس آج تک کوئی اندازہ ہوگا، یا اس وقت جو رننگ کیسز ہیں ان کی کیا تعداد ہے؟ نہیں کیا کہتے ہیں ان کی تعداد تو ہنڈریڈز میں ہوگی یا تھاؤزنڈز میں؟ نہیں 1000 میں تو خیر آزاد کشمیر سارے میں نہیں، کیا کہتے ہیں اچھا کام ہے جو کیا کہتے ہیں موجود ہے میرے پاس، ٹھیک ہے، مطمئن ہوں اللہ کا کروں گا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو فیسز کی ریشو ہے انکم سے مطمئن ہے؟ مطمئن جو ایک میرا ایمان ہے کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، تو یہ آپ پہ آپ اس کو کس طرح حاصل کرتے ہیں، تو کیوں نہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں رزق لکھا ہوا ہے اس کو محنت کر کے اچھے طریقے سے اچھے انداز سے حاصل کر، جو آپ کا رزق ہے وہ کسی اور کو نہیں مل سکتا، وہ آپ کو ہی ملے گا۔ ہائی کورٹ بار جیسے فورم میں بطور صدر سرو کیا، بڑا فورم ہے نو ڈاؤٹ ریاست کے اندر، اس کے صدر کی حیثیت سے خدمات بھی انجام دیں آپ نے، تو کیا سمجھتے ہیں وہ اس کو بار کی جو ہائی کورٹ بار کی پالیٹکس تھی اس میں کیوں جا کے آپ نے انٹری ڈالی اور صدارت کا الیکشن لڑا اور جیت کے؟ ظاہری بات ہے پوری ریاست کے جو ہائی کورٹ بار ایسوسیشنز ہیں ان کے آپ صدر رہے۔ کوئی جو بار کی سیاست ہے یہ تو جو وکیل بھی وکالت میں آتا ہے کام کاج کرتے ہیں تو یہ خواہش ہوتی ہے لوگوں کی کہ الیکشن لڑیں، اور جو آزاد کشمیر ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہے یہ تعداد کے لحاظ سے آزاد کشمیر کی سب سے بڑی بار ایسوسیشن ہے، جس میں آپ کی تمام جو تحصیل بار ایسوسیشن اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن وہاں سے لوگ آپ کو ووٹ ڈالتے ہیں، تو اس میں تمام جگہ سے آپ کا ایک تو آپ کا سوشل ریلیشننگ بڑھتی ہے، آپ کا تعارف ہوتا ہے۔ مجھے سارے آزاد کشمیر سے محبت ملی، سارا میں واحد پریزیڈنٹ تھا جو 10 کے 10 ضلعوں سے ڈسٹرکٹ سے الیکشن جیت کر آیا۔ تمام لوگوں نے دوستوں نے بڑی محبت کا اظہار کیا، اور پھر 1 سال تک میرے ساتھ تمام جو بار ایسوسیشنز تھیں ڈسٹرکٹ اور تحصیل بارے تھے ساروں نے میرے ساتھ تعاون بھی کیا، ہم نے بھی کوشش کی ان کے ساتھ چلنے کی، وہ بھی ہمارے ساتھ چلتے رہے۔ مشکل بار سے چونکہ آزاد کشمیر میر پر سے صدر ہوتا ہے تو مظفرآباد سے جنرل سیکرٹری الیکشن لڑتے ہیں، تو اس حساب سے اتنی کوارڈینیشن مشکل ہوتی ہے بنا کے پوری ایسوسیشن کو سارے آزاد کشمیر سے الیکٹ کرا لے کر چلنا، لیکن اچھا ایکسپیرینس تھا۔
अच्छा فورم اچھا تھا, اس پہ جتنا کم کوشش کر کے ڈلیور کر سکتے تھے کیا ہم نے ڈلیور کیا. جی یہاں پہ آپ گفتگو سن رہے ہیں بابر علی خان ایڈوکیٹ صاحب کی, سابق صدر ہائی کورٹ بار ایسوسیشن. یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد ان کا جو سیکنڈ ٹائم کا چیمبر ہے جہاں پہ یہ بیٹھ کے کیسز کی تیاری کرتے ہیں, اب ہم وہاں پہنچ رہے ہیں, وہاں بیٹھ کے گپ شپ بھی کریں گے اور آپ کو وہ چیمبر بھی دکھائیں گے کہ وہاں پہ کس طرح سے کیسز کی تیاری کی جاتی ہے, کس طرح سے انہوں نے مینٹین کیا وہاں پہ لائبریری کو, باقی چیزوں کو. چھوٹی سی بریک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. You are watching Opinion HD. جی ویلکم بیک. بریک کے بعد دوبارہ سے اس وقت ہم موجود ہیں بابر علی خان صاحب کے چیمبر میں, جہاں پہ اب گفتگو کا جو پروگرام کا دوسرا حصہ ہے اس کا آغاز کرتے ہیں. خان صاحب اگلا سوال یہ کروں گا آپ سے, کیا فیوچر کیا پلاننگز ہیں؟ ابھی پریکٹس کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے, پریکٹس تو بہت اچھی جا رہی ہے, اہم ترین کیسز میں پریزنٹ ہوتے ہیں اور کیسز کو خود ہی دیکھتے ہیں, سارا ہائی کورٹ بار کی پالیٹکس کو بھی دیکھ لیا. آگے کی کیا پلاننگز رکھی ہیں کہ اب کیا پریکٹس تو چل رہی ہے, آگے کیا ہونا چاہیے؟ وکیل ہے جو اس کا تو مستقبل بھی وکالت ہی ہے. تو اس پروفیشن میں تو خیر اس میں کسی پروفیشن میں جو اس کی کوئی ہائٹ نہیں ہے, کوئی ٹاپ نہیں ہے, آپ جتنا اوپر جانا چاہیں آپ محنت کریں جا سکتے ہیں, تو وکالت کریں گی. یہی پروفیشن ہے, جوائن کیا ہے مرضی سے اور وکالت ہی کرنے کا پروگرام ہے. تو فری ٹائم میں کیا کرتے ہیں, کیا ہابیز ہیں؟ کوئی باہر بھی جاتے ہیں, مختلف ممالک کی سیر کے لیے بھی جاتے ہیں, اور کیا ہابیز ہوتی ہیں کہ چلیں آج کیسز نہیں ہیں, چھٹیاں یا گاؤں چونکہ ہمارا قریب ہے, وہاں بڑے ریگولرلی مصروفیت نہ ہو تو گاؤں جاتے ہیں, گھر ہے وہاں پر, تو اس کو دیکھتے ہیں کچھ وہاں کچھ نہ کچھ اپنا سسٹم موجود ہے تو اس کو چلاتے ہیں. اور اس کے علاوہ شہر میں جو ہماری سوشل لائف ہے, کوئی جتنی ہماری سمجھ بوجھ ہے اس کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں سوسائٹی کے اندر. پروفیشن میں بے شمار نئے لوگ آ رہے ہیں, آپ کے چیمبر میں بھی نوجوان اس شعبے کے اندر آ رہے ہیں. اس کا اگر دیکھا جائے خواتین کی بھی بڑی تعداد آ رہی ہے. ایک آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک چھوٹا شہر ہے, اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے آبادی کے اعتبار سے یا کیسز کی ریشو اگر ہم دیکھیں تو وکلا ڈے بائی ڈے اگر زیادہ ہوتے جائیں گے, کیا یہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے سارے فیوچر میں؟ آپ کام کبھی کم نہیں ہو سکتا, وکیلوں کی تعداد بے شک بڑھتی جائے تو کام کاج کرنے والے آدمی کے لیے کام کی کمی نہیں ہو سکتی وکالت کے اندر. جو بندہ محنت کرتا ہے وہ آگے نکل جاتا ہے. اس پروفیشن میں لوگ بہت یونیورسٹیز کافی ساری بن گئی. پہلے تو یہ تاثر تھا کہ جو کچھ نہیں کر سکتا اسے وکیل بنا دیں. اب تو کراچی میں لا کی یونیورسٹی بن گئی ہے, باقی دنیا میں لا کی یونیورسٹیاں موجود ہیں, اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے. تو اگر کوئی یہ سمجھ کے اس پروفیشن میں آتا ہے کہ یہ آسان پروفیشن ہے تو یہ آسان پروفیشن نہیں ہے. یہ میں نے آگے بھی کہا تھا, دنیا کے جو سب سے مشکل پروفیشن ہے ان میں سے ایک پروفیشن ہے جہاں آپ ایک بندے کے لیے, ایک بندہ آپ کو اپنا کیس دیتا ہے تو اس کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے کہ میں نے وکیل کر لیا, اور وہ آپ کو پیسے تو فیس تو دیتا ہے لیکن ساتھ اپنی ٹینشن بھی وکیل کو دے کے جاتا ہے. تو جو شخص پروفیشنل آدمی جو وکالت کرتا ہے وہ اپنے کلائنٹ کی جگہ پہ کھڑا ہو کے اس کی جگہ لڑائی کرتا ہے اور اس کا جو رائٹس ہیں حقوق ہیں اس کو دلانے کی کوشش کرتا ہے. اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. کیا مشکلات ہیں وکلا کے لیے, آپ کیا سمجھتے ہیں آزاد کشمیر میں, جو کہ ہمارے باقی شعبہ جات کے اندر اگر ہم دیکھیں تو مشکلات ہیں, اسی طرح سے کیا آپ کے شعبے میں بھی نئے آنے والوں کے لیے مشکلات ہیں, یا اوورآل اگر کمیونٹی جو وکلا برادری ہے ان کے لیے مسائل ہیں؟ آزاد کشمیر کے اندر بہت مسائل ہیں. آزاد کشمیر کے اندر جو گورنمنٹ کی جس طرح وکلا کمیونٹی کو بالعموم اور بار کونسل کو جس طرح سپورٹ کرنا چاہیے, ہماری بار کونسل پاکستان کے اندر بڑی گرانٹس موجود ہیں جو بار کونسل کو دیتی ہیں گورنمنٹ, پھر بار ایسوسیشن کو گرانٹ دیتی ہیں. ہمارے آزاد کشمیر میں تو آج سے کوئی 10-15 سال پہلے جو بار کونسل کو بجٹ دیتے تھے آج بھی وہی دیتے ہیں. بار کونسل اسٹیچوٹری باڈی ہے تو وہ جو ہم پیسے دیتے ہیں, نئے وکیل آتے ہیں وہ پیسے دیتے ہیں بار کونسل کو, اسی سے سسٹم چل رہا ہے. گورنمنٹ کی سطح سے اس طرح کی نہ
مکانیت کے مسائل وکلاء کے موجود، جوڈیشری کے تو موجود ہے، اس کے لیے جوڈیشری خود موجود ہے بات کرنے کے لیے، تو وکلاء کے بھی اسی طرح آفیسز کے مسائل، چیمبرز کے مسائل ہر جگہ پر موجود ہے پورے عدالتی۔ کہا تو یہ جاتا ہے کہ بڑا تگڑا شعبہ ہے یہ، تمام شعبہ جات کے اندر دیکھا جائے وکلاء برادری، تو اب یہ جو مسائل آپ بتا رہے ہیں چیمبرز کے مسائل ہیں باقی، تو اس پہ بات نہیں کرتے کہیں کسی فورم پہ جا کے؟ ہمیشہ بات کرتے ہیں، جو بھی وکلاء کے جتنے نمائندے پہلے بھی آتے رہے، میں بھی رہا ہوں، اس کے بعد بھی ابھی بھی جو لوگ موجود ہیں ہمیشہ سارے لوگ بات کرتے ہیں گورنمنٹ کی پریارٹیز ہیں اپنی، تو وکلاء میرا نہیں خیال کبھی گورنمنٹ کی پریارٹی میں رہے۔ وکلاء ایسے کمیونٹی ہے جو وکالت کے علاوہ جو شہری آزادیوں کے لیے وکلاء کوشش کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو بھی مسائل ہیں اسٹیٹ کے اندر، اس میں سب سے وکلاء بات کرنے میں آگے ہوتے ہیں، تو گورنمنٹ اور میجارٹی باتیں گورنمنٹ کے خلاف جاتی ہیں، تو گورنمنٹ کی کبھی بھی وکلاء پریارٹی نہیں رہے، نہ ہی وکیلوں کو ایز اے کمیونٹی، جو ایز اے پروفیشن ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے، ان کی بہتری کے لیے گورنمنٹ کے لیول سے اس طرح کی کبھی بھی کوشش نہیں کی گئی۔ تو کیا سمجھتے ہیں فیوچر میں آزاد کشمیر کے اندر ایک طرف مسائل کا خاصی بڑی فہرست آپ نے بتائی، فیوچر میں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ جو نئی نسل ہے جو اب یونیورسٹیز سے لا کی ڈگریاں لے کے نوجوان آ رہے ہیں، خواتین آ رہی ہیں، ان کو کیا میسج کنوے کریں گے کہ یہ کیا یہاں سے ڈگری لینے کے بعد بھی مزید جو اعلیٰ تعلیم ہے یا بیرسٹری کی ڈگریز لیں؟ پاکستان کے اندر بڑا ایکسپوئر ہے اس شعبے کے اندر، وہاں بھی لوگ موو ہوئے، یہ وہاں موو ہوں تو زیادہ بہتر فیوچر یہ حاصل کر سکتے ہیں وہاں سے؟ ایک تو مسائل تو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے کسی جگہ پر، مسائل کوئی بھی سسٹم پرفیکٹ نہیں ہوتا، جو بھی سسٹم جہاں پر موجود ہے اس میں ہمیشہ بہتری کی گنجائش رہتی ہے۔ نئے نوجوانوں اور تعلیم کی بات، ایک مجھے خواہش شاہ صاحب ہمارے سابق چیف جسٹس ہیں، تو میں نے جب LLM کیا تو انہوں نے ایک بات کہی مجھے بڑی یاد ہے جو چیف جسٹس سے، تو انہوں نے کہا لک جینٹلمین، ڈگری میں ناٹ انکریز یور نالج بٹ اٹ ڈز انکریز یور کریڈیبلٹی۔ تو اگر آپ پڑھائی کا موقع موجود ہے تو آپ کو پڑھائی کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ آپ نے کام شروع کر دیا، اس کے بعد آپ نے مرد دم تک کام ہی کرنا ہے، تو پڑھائی کرنے کی بالخصوص جنرلی ایک عمر ہے جب اس سے آگے جاتے ہیں یا آپ کام کاج شروع کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد پڑھائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نئے نوجوانوں کے لیے تو میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے وکالت کرنی ہے تو محنت کریں اس پروفیشن کو چھوڑ دیں۔ اب دنیا میں کوئی بھی کام آسان نہیں ہے، جو بھی کام ہے مشکل ہے، یہ پروفیشن زیادہ مشکل ہے۔ آپ کو اپنی ترجیحات چھوڑنی پڑتی ہیں، اپنے کام چھوڑنے پڑتے ہیں اور لوگوں کے لیے کام کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے پڑھائی سب سے ضروری ہے۔ عدالتوں میں اب ایک کمپیوٹر کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، کتابیں پڑھنے کی عادت کم ہو گئی ہے، تو جس نے وکالت کرنی ہے وہ کتابیں پڑھے بغیر وکالت نہیں کر سکتا۔ آپ کی جو لائبریری ہے، چونکہ آپ کے والد محترم سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس ریٹائرڈ اعظم خان صاحب کے پاس بھی کتابوں کا بہت بڑا ذخیرہ موجود تھا، وہ بھی انہوں نے آپ کے سپرد کیا۔ اس کے علاوہ بھی کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، اور کتنی تعداد میں بکس آپ کے پاس اس وقت موجود ہوں گی؟ جو ہماری لائبریری ہے یہ پروفیشن سے ریلیٹڈ، ہماری ایک 1913 سے AIR شروع ہوئی، اس سے آن ورڈ آج تک جتنے پاکستان بننے کے 47 سے آن ورڈ جو پاکستان سے ڈائجسٹ نکلے وہ ریلیونٹ ہیں، تقریباً سارے ہمارے پاس موجود ہیں۔ والد صاحب منگواتے تھے، اس کے بعد میں نے کنٹینیو کی لائبریری، کافی ساری دوستوں کی تھی کہ اتنے اب ضرورت نہیں ہے کریں، لیکن جو لائبریری والد صاحب جو بکس منگوا رہے تھے میں نے کوئی کتاب ڈسکنٹینیو نہیں کی، اسی طرح منگوا رہا ہوں۔ تو کتابیں پڑھنا کچھ نہ کچھ کوشش کرتے ہیں پروفیشن سے ہٹ کے پڑھیں۔ والد صاحب کی جو ہابی ہے وہ کتابیں پڑھنا ان کی ہابی ہے، تو ہمارے گھر پر اس سے بڑی لائبریری ہماری اپنی جو گھر پر موجود ہے وہ جنرل جو بکس ہیں ان سے متعلق ہے، وہ والد صاحب کی ہے، وہ بیٹھتے ہیں وہاں پر ریگولرلی، گھر میں لائبریری بنائی ہوئی ہے، وہاں پر بیٹھ کے تو پڑھائی کرتے ہیں والد صاحب۔ تو فیوچر میں جو آپ کی پلاننگ یہی ہے، جو پریکٹس ہے وہ یہی رکھیں گے اور اس کو
जारी व सारी रखेंगे इसी सिलसिले को? काम काज करने के लिए बिलाल साहब मीरपुर बड़ा अच्छा स्टेशन है, काम काज भी अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, आप बड़ी इज़्ज़त देते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, और आपको यहाँ पर जो बंदा काम करने वाला है उसको कोई कम लोग हैं जिनको प्रोफेशन के अंदर हार्श एक्सपीरियंस हुआ होगा लोगों के साथ। तो हमारे आज़ाद कश्मीर के लोग वैसे भी अदरवाइज़ भी अच्छे लोग हैं, मिलनसार हैं, इज़्ज़त देते हैं, इज़्ज़त लेते हैं। तो मेरा तो जो अल्लाह की तरफ से कोई और फैसला हो तो मैंने तो यही प्रोफेशन ज्वाइन किया और यही प्रोफेशन इंशाल्लाह कंटिन्यू करूँगा। तो क्या किस किस किस्म के केसेस आप ज़्यादा डील करते हैं या आपके पास उनकी रेशो ज़्यादा है? कुछ केसेस का तो मुझे भी इल्म है कि खासे हाई प्रोफाइल केसेस आपके पास इस वक्त भी, आप उनमें अदालतों में पेश होते हैं, उनमें बतौर वकील आप जा रहे हैं कोर्ट्स के अंदर। किस किस्म के जो मेजर को केसेस को शेयर कीजिएगा जो हैं आपके पास? वकील के लिए जिस केस में वकालतनामा लगाता है, मेरा जो व्यू है उसके लिए तमाम केस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक जनरल जिसमें वकील नहीं हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है उससे वो इम्पॉर्टेंट हो या ना हो, लेकिन जिस केस में मैंने वकालतनामा लगाया किसी पार्टी की तरफ से, मेरे लिए वो केस इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ वकला होते हैं जो जिनको अगर हम देखा जाए कोई क्राइम की फील्ड के अंदर स्पेशल होता है, जो उसको देखता है, कुछ जैसे आप टैक्स के मामलात को भी देखते हैं साथ। ये किया जा सकता है पाकिस्तान की में इस्लामाबाद आप करें, लाहौर करें, बड़ी जगह है। मतलब लाहौर में जो सेशन कोर्ट है उसके कोई 130-32 थाने लगते हैं सेशन जज को। आज़ाद कश्मीर के कुल 60 थाने, मीरपुर में 7-8-9 पुलिस स्टेशन हैं कुल। आप आज़ाद कश्मीर छोटी जगह है काम करने, उस हिसाब से काम करने के लिए तो स्पेसिफिक फील्ड में काम करना, उस तरह आपका जो विजन है वो भी नहीं बन सकता, आपका उस तरह का एक्सपीरियंस भी नहीं है। मैं तमाम तरह का काम करता हूँ, इंक्लूडिंग जो टैक्स की फील्ड है, ये ज़रा रूटीन के सिविल और क्रिमिनल करते थे लोग रूटीन में, तो टैक्स का और कॉन्स्टिट्यूशनल काम करता हूँ मैं। टैक्स की फील्ड ज़रा अटके थी, वो भी काम करता हूँ टैक्स का। तो ये सारा काम करना मुश्किल है, आपको जितना आप काम बढ़ाएंगे आपको उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उतने ज़्यादा कानून का इल्म होना चाहिए। ज़ुबानी ना याद हो, एक वालिद साहब कहते होते हैं कि वकील और आम आदमी में एक फ़र्क जो बुनियादी है कि वकील को लाजमी नहीं है ये पता हो कि कानून क्या है, लेकिन वकील को ये पता होता है कि कौन सा कानून कौन सी जगह पर मौजूद है, कौन सी जगह पर मौजूद है। तो आपको जो कानून है, कानून का इल्म ना हो लेकिन आपको बुक्स का इल्म होना चाहिए, और आपने अगर तमाम तरह का या जिस तरह का काम करना है उस अंदाज से आपको पढ़ाई भी उतनी ज़्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत भी उतनी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो जिस शख्स ने सिर्फ क्रिमिनल काम करना है उसको वही क्रिमिनल लॉ से मुतल्लिक़ किताबें पढ़नी पड़ेंगी, या जिसने सिविल करना है उसको सिर्फ सिविल काम से मुतल्लिक़ किताबें। तो जिसने सिविल भी करना है, क्रिमिनल भी करना है, जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल काम करना है, जिसने टैक्स का काम करना है, साथ फैमिली का काम करना है, आपको ये सारों जो कानून है उनकी बुनियाद इल्म होनी चाहिए बतौर वकील, बतौर प्रोफेशनल, तब आप काम कर। मैं कोशिश करता हूँ कि जो हर तरह का काम करूँ और सुप्रीम कोर्ट का। और जब आप सुप्रीम कोर्ट में जो थोड़ा अरसा हुआ वकालत करते हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में काम करने के लिए आपको हर तरह का काम करना चाहिए तब। और वकील भी लोग, हमारी जो सोसाइटी है, आपके पास अगर किसी बंदे का क्रिमिनल केस है तो उसका कोई ज़मीन का झगड़ा हो गया वो भी आपके पास लेके आएगा, उसकी कोई फैमिली डिस्प्यूट आ गया वो भी आपके पास लेके आएगा। आप जो यहाँ पे लोगों को आप कहें ये मैं नहीं करता, ये इसको दें, तो वो समझते हैं ये वकील ही नहीं है। ठीक है, तमाम शुबहात को देखना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब बाबर अली खान साहब, आपके साथ बहुत अच्छी नशिस्त रही। बहुत